السلام علیکم سیکنڈ ایئر. ہم خوش قسمت ہیں کہ رب کریم نے ہمیں ایک اور جمعے تک پہنچا دیا. تو ہم کچھ گناہ معاف کروا لیں، کچھ اپنے لیے آگے بھیج لیں اپنے ہاتھ سے. نہیں معلوم کب کس کو اگلا نہ ملے. ہمیشہ یہ ارادہ رکھا کریں، آج ابھی یا کبھی نہیں. جو لوگ کہتے ہیں ہو جائے گا کر لیں گے، ان کا کبھی نہیں ہوتا. اس کے بعد صرف پچھتاوا اور ندامت جس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ وقت کبھی نہیں پلٹتا. آج ہم نظم پڑھ رہے ہیں سراغ راہ رو. جو مسافر چلنے والا جا چکا، اس کے آثار قدموں کے نشان. کیا یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اس رستے پر چلنا چاہیے، اس منزل تک پہنچنا چاہیے. تو آتش نے کہا ہوائے دورے مے خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے. اور تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے. یعنی یہ نظم، یہ امدادی اشعار اور سراغ راہرو، ان کا انداز علامہ اقبال کی شاعری جیسا ہے، پر امید اور خوش کن اور حوصلہ افزا. آپ کبھی کسی قیمت پہ نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو. اللہ اندھیروں میں روشنی کر دیتا ہے، بند راستوں میں راستہ دے دیتا ہے. اور شرط صرف یہ ہے کہ ہمیں آغاز کرنا ہے. تو جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے، ہمیں جو مدد آگے جا کے ملنی ہے اس کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟ جہاں زمیں پہ رگڑ کا نشاں ہویدا ہے، دلیل اس کی ہے سانپ اس طرف سے گزرا ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ پوری نظم کٹھی پڑھ دوں اور پھر تشریح کر دوں، ورنہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے اور ہمارا ختم ہو جاتا ہے. نشاں ہلال نما راہ میں بتاتے ہیں کہ تھوڑی دور پہ آگے سوار جاتے ہیں. غبار راہ نشاں ہے کسی تگو پو کا، یقین ہوتا ہے نقشے قدم سے راہ رو کا. صنم تراش نہ ہو تو صنم نہیں بنتا، قدم نہ ہو تو نشان قدم نہیں بنتا. یوں ہی یہ راہ کہ ہے جس کا نام کہکشاں، یوں ہی یہ نقش قدم ماہ و نیر تاباں. یوں ہی یہ گرد سفر راہ خوشنما تارے، رواں ہے جن کی جبینوں سے حسن کے دارے. زمیں کا نور ہیں اور آسماں کی زینت ہیں، کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہیں. بھائی زمیں پہ رگڑ کا نشان، ہویدا کا مطلب ظاہر. دیکھیں باقی تمام مخلوقات کے ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں. رینگنے والے جانور اور اس کے اندر سانپ، اس کے چلنے سے دباؤ سے جو نشان مٹی پر بنے گا، اسی سے پتہ چلے گا لکیر سی کہ لازماً یہاں سے سانپ کا گزر ہوا ہے، ورنہ یہ نشان نہیں بن سکتا تھا. تو یہ پہلی مثال ہے کوشش کے لیے شاعر نے دی کہ آپ کو اس لائن سے، لکیر سے پتہ لگ رہا ہے کہ سانپ ہم سے پہلے یہاں سے سانپ گزرا ہے، وہ کسی طرف دوڑ دھوپ کے لیے جا رہا ہے. تو ہم تو انسان ہیں، ہمارا یہ زیادہ حق بنتا ہے. نشاں ہلال نما، ہلال یہ جو ابتدائی چاند کو کہتے ہیں، اور نیم دائرہ، نیم کوس شکل، یہ کیا ہوتی ہے؟ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو سم لگاتے ہیں اس کی شکل یہ ہے. اور ان نشانوں کا مطلب یہی ہے کہ یہاں سے گھوڑے اور ان کے آگے سوار، مطلب یہاں سے کوئی قافلہ گیا ہے یا افراد گئے ہیں. بہرحال یہ رستہ نیا نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے، ہم اس پر چلنے والے پہلے نہیں ہوں گے. اگر چل پڑیں، پہلے سے لوگ اس پر کوشاں ہیں، جا رہے ہیں، ہم سے آگے موجود ہیں. غبار راہ نشاں کسی تگو پو کا، تگو پو کا مطلب جد و جہد، انتہائی قسم کی کوشش. اچھا، ماضی میں کچے راستے ہوتے سے سڑکیں نہیں تھیں، سڑکوں پر بھی بہت زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے تو مٹی اڑتی ہوئی فیل ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو راستے میں، اچھا جتنا راستہ کچا ہوگا اتنی ہی آمد و رفت سے مٹی یوں بہت زیادہ اڑے گی کہ آسمان تک جاتی محسوس ہوگی. تو یہ جو غبار
کا ایک بنا ہوا ہے بادل سے، ان سے یقین ہوتا ہے نقش قدم سے راہ روکا۔ یہ اڑی ہوئی مٹی فضا میں بتاتی ہے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، اور اوپر مٹی ہے، نیچے پاؤں کے نشان بھی ہیں جو مسلسل ایک سمت رواں دواں ہے۔ اور ان سب باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا ہمیں اب بھی یقین نہیں ہوا؟ کیا ہمیں اب بھی مطلب یہ اعتماد نہیں ہوا کہ ہم اکیلے اور پہلے نہیں ہیں، اور ہم اپنی کوشش بارے تذبذب میں ہیں، شک میں ہیں، ہم دور کرنے میں کیلو کال کر رہے ہیں، سفر آغاز کرنے میں؟ تو ہمیں یہ سب کہتے دو رائے میں سے جلدی نکل آنا چاہیے اور اپنی کوشش کو شروع کرنا چاہیے، جو ہم سے پہلے بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ اور یہ کوشش اور حرکت زندگی ہے۔ رکنا، سکوت، جمود، جس کا دوسرا مطلب موت ہے۔ صنم تراش، صنم محبوب کو کہتے ہیں، پتھر کو کہتے ہیں، اور پتھر، لکڑی، کسی بھی چیز کا جب تراشا جائے گا، ایک عام پتھر ہے سنگ تراش، اس کو چھیل چھال کے اس پر محنت کر کے اس میں سے ایک صورت اور شکل نکال لیتا ہے، تو وہی جو پتھر ہے وہ محبوب بن جاتا ہے، بت بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں کسی شاعر نے کہا، آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے، بے باغباں کے رہ نہیں سکتا چمن درست۔ مشاطہ کہتے ہیں بیوٹیشن کو، کہ جب تک بیوٹیشن نہیں سنوارتی محبوب کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ کچھ اللہ نے بنا دیا ہے ہر چیز کو، سنوارنا انسان کے دائرہ اختیار میں رکھا ہے، ہم سنواریں یا اسی طرح رہ لیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح مالی کے بغیر باغ ٹھیک نہیں رہ سکتا، اسی طرح حسین چہرہ میک اپ کرنے والے کے سنوارے بغیر اس کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جیسے تراشے بغیر صنم، بت یا محبوب نہیں بنتا، اسی طرح کسی کے گزرے بغیر راستے پر کبھی بھی نشان پاؤں کا نہیں بن سکتا۔ یوں ہی یہ راہ کہ ہے جس کا نام کہکشاں، اصل لفظ کہکشاں ہے، شاعر نے شاعرانہ ضرورت کے لیے اور وزن کے لیے اس کو کہکشاں بنا لیا ہے۔ تو یوں ہی یہ نقش قدم ماہو نیر تاباں، چمکتے ہوئے چاند، سورج، ستارے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو اوپر ستاروں کی لائن سی ایک رستہ سا بنا ہوا نظر آ رہا ہے، یا آسمان پر دن میں سورج اور رات میں چاند تارے چمکتے ہیں، یہ بھی گویا ایک رستہ ہے، ایک رستے پر چل رہے ہیں، ایک سفر کی تکمیل کے لیے وہ گردش میں ہیں۔ یہ خامخواہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ذرا برابر بیکار نہیں بنایا، جو کوئی چیز ہے اس کے ذمے ایک کام ہے اور وہ اپنے فرض کو نبھا رہا ہے۔ یوں ہی یہ گرد سر راہ خوشنما تارے رواں، جن کی جبینوں سے حسن کے دھارے۔ اچھا بچے، جب رات کو ستارے چمکتے ہیں، پورا اندھیرا چھایا ہوا ہے، صرف ستارے ایک ایسے نورانی اجسام اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ جن کے بارے قرآن میں کہا کہ تمہارے مسافروں کے لیے، یعنی راہ دکھانے کے لیے، اور حساب کے لیے۔ چاند، سورج، ستارے حساب کے لیے۔ ایک مہینہ ختم ہوتا ہے، ایک دن ختم ہوتا ہے، اس سے ہم گنتیاں کرتے ہیں، اگلا مہینہ آ جاتا ہے، پہلی کے بعد 29 30 ہوتی ہے کہ اچھا ان کی روشنی کو یہ کہا ہے کہ حسن کے دھارے، یہ چمک دمک اور جیسے نور برسا رہے ہیں، نور اگل رہے ہیں، ان کے ماتھے سے نور کا دھارا جاری ہے۔ اور یہ گرد سر راہ راستے کے کنارے کھڑے ہیں، جیسے سڑک کے کنارے سنگ میل ہوتا ہے، گزرنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے اگلے سفر کا۔ تو اسی طرح یہ ستارے بھی ہمیں یہ بتانے کو چل بھی رہے ہیں، روشنی بھی دے رہے ہیں، اور امید سب سے زیادہ جو ان سے مسافر کو ملتی ہے۔ زمیں کا نور ہے اور آسماں کی زینت ہیں، کسی کی شوخ یہ رفتار کی علامت ہیں۔ دیکھیں شاعر نے ایک بڑی خوبصورت ٹیکنیک کا استعمال کیا ہے۔ پچھلے اشعار میں ہمیں جو کچھ بھی بتایا وہ ایک مطلب کتابی قسم کی گفتگو تھی، لیکن آخری شعر میں اس نے ایسا کچھ نقطہ اٹھایا ہے جس سے ہمیں دوبارہ لگا کہ یہ بڑی
حساس اور جذباتی قسم کی شاعری ہے، کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہے۔ زمین کا نور، آسمان کی زینت، یعنی زمین پر چلنے والے اس کے نشان قدم، آسمان پر ستاروں کا وجود، ان کی روشنی، یہ سب کیا ہیں؟ کوئی خوبصورت الہڑ دلربا بڑے ناز و انداز سے یہاں چلتا ہوا گیا ہے، اس کے مزاج کی شوخی اس کے پاؤں کے نشان سے پتہ لگ رہی ہے، تو ضرور میرا محبوب یہاں سے گزرا ہے، ورنہ یہ نشان ایسے خوبصورت، ایسے امید کی طرف بلانے والے نہیں ہوتے۔